ڈاکٹر صاحب، زوال کی تاریخ پر بات ہو رہی تھی. ہم نے تو عروج کی صدیاں دیکھی، ہمارا سورج سوا نیزے پر تھا. یہ زوال کا آغاز کیسے ہوا؟ اصل میں اس موضوع پر بھی بات کر رہا تھا، لیکن بہرحال آپ نے یہ مسئلہ چھیڑ نہیں، آپ گفتگو مکمل کیجیے. پہلے یہ عرض کر دیتا ہوں آپ کے اس سوال کا جواب. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ عروج اور زوال کے حوالے سے دو چیزوں میں بنیادی فرق کرنا چاہیے. ایک ہے اسلام کا عروج اور زوال، مسلمانوں کا. ایک ہے مسلمانوں کا عروج و زوال. جی، ہم بات مسلمانوں کی. اسلام کا عروج جو ہے وہ خلافت راشدہ پہ، اور اس کے بعد اس کے خاتمے کے بعد سے زوال شروع ہو گیا اور مسلسل زوال ہوا ہے، آج تک زوال چل رہا ہے. اس کے بعد اسلام کے عروج کا دور نہیں آیا. البتہ خلافت راشدہ کے بعد عربوں کی زیر قیادت امت مسلمہ بڑھتی چلی گئی، اور اس کے بعد کئی سو برس تک ڈنکا بجایا انہوں نے. عروج مسلمانوں کا رہا، یہ اسلام کا نہیں تھا. اچھا، اس کو آپ مسلمانوں کے عروج کو اسلام کے عروج سے الگ رکھ رہے اور ہیں. میں بلکہ اس کے لیے جو علامہ اقبال نے اصطلاح استعمال کی ہے اپنے خطبہ الہ آباد میں، عرب امپیریلزم، جی، یہ اصل میں عرب امپیریلزم تھا. اچھا، اس کے بعد اس کا ختم ہو گیا معاملہ. 1258 میں آخری خلیفہ بنو عباس کا جو ہے وہ بحر سے گھسیٹ کر لا کر اور سڑک پر ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر اس کو ڈال دیا گیا، اور تاتاریوں نے گھوڑے دوڑا دیے. پھر وہ زوال ہو گیا. اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک معجزہ ہوا، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، آیا فتنہ تاتار. پھر دوسرا عروج شروع ہوا مسلمانوں کا انڈر دی لیڈرشپ آف دی ٹرکس. ٹھیک. وہ بھی پھر اس کا زوال ہو گیا، اور وہ انتہا کو پہنچ گیا 1924 میں جبکہ خلافت کا خاتمہ ہوا. تو یہ ہے مسلمانوں کا عروج و زوال. ایک ہے اسلام کو. ہماری زیادہ دلچسپی اسلام کے عروج و زوال سے ہے. اچھا، مسلمانوں کا اور اسلام کا یہ عروج و زوال کا معاملہ علیحدہ کب سے ہوا ہے اور کیا وجہ ہوئی ہے؟ اس میں اصل میں قرآن پر سے شفٹ آف ایمفیسس ہو جانا، ایمان کے بجائے اسلام. اس لیے کہ ریاست کی جو اصل شہریت ہے وہ تو اسلام کی بنیاد پر ہے. ایمان تو دل میں ہوتا ہے، کیا پتا کسی کے ہے یا نہیں ہے. جب اسلام جو ہے ایک اسٹیٹ کی شکل اختیار کی اس نے، تو اب شفٹ آف ایمفیسس ہوا ہے ایمان کی بجائے اسلام پر، اور قرآن کی بجائے حدیث و فقہ پر. اور قرآن سے جو دوری بڑھتی چلی گئی تو ایمان جو ہے در حقیقت ایمان تو قرآن سے ہے، وہ ایمان میں ذوف اور اجملال پیدا ہوا. تو یہ اصل سبب ہے. لیکن جو میں کہہ رہا تھا کہ میں اصل بات جس پر توجہ دلانا چاہتا ہوں اس وقت کے حوالے سے، ایک عام آدمی کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. آج پوری دنیا میں خون بہتا ہے تو مسلمان کا بہتا ہے. ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو. تو کیا ہے؟ کیا اللہ کو کفر سے محبت ہے اور اسلام سے دشمنی ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا اللہ عاجز ہے، لاچار ہے، وہ مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتا؟ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ میں آپ کو بتا رہا تھا. جو امت اللہ کے دین کی حامل ہوتی ہے، وہ نمائندہ ہوتی ہے اللہ کی، اور وہ مس ریپرزینٹ کرے تو وہ کافروں سے بدتر ہوتی ہے. آج عذاب ہم پر جو آ رہا ہے، وہ چاہے بش کے ہاتھوں آ رہا ہو چاہے کسی اور کے ہاتھوں آ رہا ہو، اصل میں تو اللہ کا عذاب ہے. بش کا باپ بھی ہمارا بال نہیں بیکا کر سکتا اگر اذن رب نہ ہو. اب ہمارے ذمہ تھا شہادت علی الناس کہ رسول نے جو تمہیں وراثت دی ہے دین کی، اب اس کی تمہیں گواہی دینی ہے، اتمام حجت کرنا پوری نوع انسانی تک. ہم نے وہ مشن چھوڑ دیا. ہم دنیا کی قوموں کی طرح کی ایک قوم بن گئے. ایک دنیا کی ریاستوں کی طرح حکومت ہم نے سلطنتیں بنا لی. ہم نے بڑے بڑے محل بنا لیے، تاج محل بنا لیے، اور توپ کاپی کے محل بنا لیے. اب جو ہم نے شہادت علی الناس کا فریضہ ادا نہیں کیا تو ہم پر اب جرم ہے اور ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ہے. اس سے نکلنے کی صرف ایک صورت ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. لاکھ جو ہیں دانشور جو ہیں ادھر ادھر کی بات کریں، جب تک ہم دنیا میں کسی ایک سائزیبل ملک میں، کم سے کم ایک سائزیبل ملک میں اسلام کا نظام قائم کر کے دنیا کو نہیں دکھا دیتے، اچھا، اور انہیں ہم دعوت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہو جاتے، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام. یہ ہے رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نظام عدل و قسط اس نے دیا ہے. سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، سماجی سطح پر انسانی مساوات ہے، کوئی اونچ نہیں ہے، کوئی نیچ نہیں ہے، کفالت عامہ کا معاملہ ہے.
اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، تم سب اللہ کے بندے ہو، تمہاری حاکمیت نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں اس کا ایک عملی نمونہ دنیا کو اگر ہم نہیں دکھا سکتے، جو نہیں دکھا سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ خواہش ڈاکٹر صاحب بہت اچھی ہے اور اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم سب دعا گو ہیں۔